أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق الله العظيم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ شریعت کے اندر ماں باپ جو مال چھوڑ کے جاتے ہیں دنیا سے، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، اور یہ ایسا حصہ ہے کہ اس میں آدمی نہ بھی کہے پھر بھی وہ اس کو ملے گا، جبری طور پر اس کو مل جاتا ہے، اس کی ملکیت جبرن ثابت ہو جاتی ہے۔ اور نصیبا مفروضہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ اس لیے اگر ماں باپ یہ چاہے دنیا سے جاتے ہوئے کہ میرے فلاں بیٹے کو اتنا ملے، فلاں بیٹی کو اتنا ملے، کچھ چلے گا نہیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے نصیبا مفروضہ، اللہ کی طرف سے طے کیا ہوا حصہ ہے، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد گفتگو یہاں پر آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا احسان کیا اور ایک ایسا نظام ہم کو دیا ہے کہ مال تقسیم ہو رہا ہے میراث کا، اب رشتہ دار سب سوچ رہے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ ملے گا، ہمیں بھی کچھ ملے گا، کیونکہ سب تو مسائل سے واقف ہوتے نہیں ہیں۔ اب اس مجلس کے اندر ایسے لوگ آ گئے جن کا حق کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ ہے غریب یا یتیم ہے، مسکین ہے، یا ایسے ہی لوگ آ گئے غریب مسکین قسم کے کہ چلو کچھ بٹوارا ہو تو ہمیں بھی کچھ مل جائے گا۔ تو ایک شکل تو یہ تھی کہ ان کو پکڑ کے نکال دیا جائے کہ چلو یہاں سے، کچھ نہیں ہے تمہارا، ایک شکل تو یہ تھی۔ یا ایک شکل یہ تھی کہ جو ان کا حصہ ہے اسی میں سے کچھ کچھ دے دیا جاتا۔ شریعت نے کہا ایسا نہیں، ان کو دیا جائے، یہ ضروری ہے، دینا ضروری ہے، واجب ہے، کمپلسری ہے یا نہیں؟ بعض علماء فرماتے کہ یہ حکم پہلے کمپلسری تھا، دینا ضروری تھا، بعد میں وہ کینسل ہو گیا یہ حکم۔ لیکن علماء کرام کا یہ فرمانا ہے کہ یہ حکم استحباب کا ہے، یعنی اچھا ہے کہ کچھ دے دیا جائے۔ غریب لوگ یہ امید کے ساتھ آئے ہوئے ہیں کہ ہمارا بھی کچھ حصہ ہوگا، ہمیں بھی کچھ ملے گا، تو یہ مستحب ہے کہ ان کو دیا جائے۔ لیکن دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ بالغ لوگ ہو تو دیا جائے گا، تقسیم کرنے کے بعد بالغ لوگ اپنے اپنے حصے میں سے دیں گے، نابالغ بچوں کے مال میں سے ایک پیسہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ اگر وہ اپنی خوشی سے دے تب بھی ان کی خوشی کا اعتبار نہیں، اس لیے کہ وہ نابالغ ہے، نابالغ کو اختیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کو اپنے نفع نقصان کا پتہ نہیں ہے، اس لیے اگر وہ بچہ دینا بھی چاہے تب بھی اس کو منع کیا جائے گا۔ اور اگر بالغ لوگ ہیں تو تھوڑا تھوڑا دے دے، اپنی خوشی سے جتنا دے سکتے ہو۔ اس پر بھی اگر وہ ناراض ہو تو یہ نہیں ہے کہ ان کو پکڑ کے نکال دیا جائے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان کو نرم بات کہو، محبت سے بات کرو،
کہو کہ بھائی دیکھو یہ مال ہمارا نہیں ہے. یہ اولیاء کہیں گے جن کا حصہ تو نہیں ہے لیکن جن کو وصی بنایا ہے، ولی بنایا ہے کہ وہ تقسیم کرنے بیٹھے ہیں، وہ ان کو یہ سمجھائیں گے کہ دیکھو یہ ہمارا مال نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا مال ہے، یتیموں کا مال ہے، اس میں ہم نہیں دے سکتے. تو نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو سمجھایا جائے. اس میں مفسر قرطبی نے یہ کہا ہے کہ تقسیم کے وقت اگر رشتہ دار یتیم مسکین آ جاوے جو ان کا حق میراث میں نہیں ملنے والا ہے، ان کا اکرام کیا جائے. اگر مال زیادہ ہے تو تھوڑا دیا جائے، اور اگر مال کم ہے تو ان کو عذر کر دیا جائے. اگر پراپرٹی ہے تقسیم کرنے کی یا تھوڑا مال ہے تو پھر اور وہ زیادہ لینے کے لیے آئے ہیں، ان کو تو زیادہ چاہیے، تھوڑے کے پر راضی نہیں ہے، تو کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو عذر کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ جو رشتہ دار ان کو کہے بھائی تھوڑا تھوڑا دو، بہت بڑا اجر ملے گا. ان کو بھی سمجھایا جائے، ان کو بھی سمجھایا جائے. ایک قول یہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے حکم بتلا دیا کہ اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا اس آیت سے. تو بھلی بات آخر میں یہ کہنے کی ان کو کہ دیکھو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم کسی کو محروم کر کے آپ کو دے دیں. یاد رکھو اس بات کو، میراث کا تقسیم کرنے کا یہاں تو رواج ہی نہیں ہے، اس رواج کو چلاؤ. اتنی بات یاد رکھو، کسی کا مال لے کر ہم نے کسی کو سکھی نہیں دیکھا ہے، اور کسی کو مال دے کر ہم نے محروم ہوتے، غریب ہوتے نہیں دیکھا ہے. جس کا حق ہے اس کو دو گے تو غریب نہیں ہوگے، دوسرے کا مال لوگے تو سکھی نہیں ہوگے. خیر، اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرما رہے ہیں فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اس مقام کے اوپر نحاس نے یہ لکھا ہے کہ اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ بھلی بات کرنے پر، بھلائی کے خرچ کرنے پر اور اللہ کے شکریہ ادا کرنے پر بہترین بات کی گئی. یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر وارث چھوٹا ہے، یتیم ہے، نابالغ ہے تو وہ اپنے مال میں تصرف نہیں کرے گا. اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ جو وارث ہے اس کا ولی دے گا، چھوٹے کے مال میں سے نہیں. چھوٹے بچے کا جو وارث ہے، رشتہ دار ہے، والی ہے، وہ اپنی رائے کے مناسب اپنے اندر سے دے دے گا، اس بچے کے مال میں سے نہیں دے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا. اچھا، اوپر کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب مال تقسیم کرنے کے وقت رشتہ دار حاضر ہو، یتیم اور مسکین حاضر ہو، تو ان کو اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے بھلی بات کرو. ایسے موقع پہ تھوڑا گرما گرمی ہو جاتی ہے، آدمی تھوڑا پاور دکھا دیتا ہے، اور تم کیوں آ گئے یہاں پہ، اس طرح سے غصہ دکھلاتے. غصہ دکھلانے کی ضرورت نہیں، پیار سے بات کرو. ایسے بھی غریب کو جھڑکنا نہیں چاہیے، فقیر کو مسکین کو جھڑکنا نہیں چاہیے، ڈانٹنا نہیں چاہیے. وہ کس حالت میں اور کس کنڈیشن میں آیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد کو چھوڑ رہے ہو اور ان کو اندیشہ ہو، بس ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور درست بات کرنا چاہیے. اس آیت کا ترجمہ اور مطلب تو یہ ہے کہ ایک آدمی دنیا سے جا رہا، اس کو ڈر ہے کہ میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں چلا جاؤں گا تو میرے بچوں کے ساتھ لوگ کیسا سلوک کریں گے. جو ایسا ڈر رہا ہے
اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے معاملے میں بھی ڈرے اور اللہ سے ڈر کے سیدھی بات کرے۔ ابھی کن کو کہا گیا ہے اس کے بارے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 قول نقل کیے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کچھ اقوال نقل کیے۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ حکم اوصیاء اور اولیاء کو ہے۔ کسی خاندان کے اندر کوئی آدمی گزر گیا ہے، اس گزرنے والے نے کسی کو وصی بنایا تھا کہ میرے بعد میرا مال کا اس طرح کرنا یا تو لک آفٹر کرنا، یہ وصی ہے، یا یہ کہ اس کا جو اور قریبی رشتہ دار تھا وہ ولی ہے۔ ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ دیکھو ذرا ڈرتے رہنا، آج ان بچوں کے ساتھ جو کچھ تم کرو گے کل تم نہیں ہوں گے تو تمہارے بچوں کے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا۔ یہ بات ہے، یہ پہلا قول۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ورثہ سے کہا جا رہا ہے، مال تقسیم ہو رہا ہے، جن لوگوں کو حصہ مل رہا ہے، جن کو حصہ مل رہا ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم ڈرتے رہنا، ان لوگوں کے بارے میں شفقت کرو جو لوگ غریب لوگ آئے ہیں، رشتہ دار آئے ہیں، یتیم مسکین آئے ہیں، ان کے بارے میں ڈرو، کل ایسا نہ ہو جائے کہ تم بھی دنیا میں نہ رہو اور تمہارے رشتہ دار تمہاری اولاد کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا جاوے، اس سے تم ڈرتے رہو۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو کہا گیا جو میت کے مرنے کے وقت حاضر ہے۔ ایک آدمی گزر رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، اس کے پاس ایک رشتہ دار کھڑا ہے اور ایسے موقع پہ وہ مرنے والے کو کوئی ایسی بات کہہ دے کہ جس سے وہ انصاف کیے بغیر بے انصافی سے دنیا سے چلا جاوے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بھائی آدمی دنیا سے جاتا ہے تو اس کو فکر تو ہوتی ہے کہ یہ سارا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو کس کو ملے گا، کیا ملے گا۔ اب اس وقت جو آدمی اس کے خدمت میں بیٹھا ہوا ہے اس مریض کے پاس، وہ کوئی الٹی پٹی پاڑ دے گا تو الٹی پٹی پڑے گی، ارے ہمارے نام پہ اتنا کر دے، یا فلاں کے نام پہ رشتہ دار نہیں ہے کہ اس کے نام پہ اتنا کر دے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو آدمی میت کے پاس موت کے وقت حاضر ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ تھوڑا خیال کرے، اس بات کا خیال کرے کہ اگر تو نے الٹی بات یہاں پر کہہ دی اور اپنے لیے کچھ کرا دیا تو تیری اولاد کچھ کام نہیں لگے گی۔ آدمی کو زیادہ فکر اپنی اولاد کی ہوتی ہے، میرے بعد میرے اولاد کا کیا ہوگا۔ اس لیے اس آدمی کو جو مرنے والے کے پاس قریب بیٹھا ہے اس کو اچھی بات کرنی چاہیے، انصاف کی بات کرنی چاہیے، وہ وصیت کے اندر گڑبڑ نہ کرا دے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار تھے، میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے ان کا علاج کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ میں تو اتنا بیمار ہوں، تو حضور سے عرض کیا کہ حضور میری تو ایک ہی بیٹی ہے، بیٹیاں ہی ہیں، تو اب یہ مال کیسے تقسیم کروں؟ میں یہ پورا اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ انہوں نے کہا آدھا بھی نہیں، کا 1/3 کا ثلث کثیر، 1/3 ٹھیک ہے۔ اس لیے دنیا سے کوئی آدمی جا رہا ہے، وہ اگر اپنے رشتہ دار کو تو وہ وصیت کر نہیں سکتا، جن کا شریعت نے شے طے کیا ہے ان کے لیے لا وصیت لوارث، یہ قاعدہ ہے۔ دنیا سے جانے والا آدمی اپنے بیٹے کے بارے میں وصیت کر جاوے کہ اس کو ایک مکان زیادہ دینا، نہیں چلے گی، وصیت نہیں چلے گی، لا وصیت لوارث، یہ حدیث ہے۔ وارث جو بننے والا ہے، جس کو شریعت کی طرف سے فکس حصہ ہے، اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، کیونکہ شریعت نے کر دیا ہے، تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ 1/3 حصہ اگر کسی کے لیے کرنا چاہتے ہو، ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہے، اس نے کہا کہ میری جتنی پراپرٹیاں ساری مدرسے کو دے دی جائے، تو مدرسے کو بچے کیا کریں، بھیک مانگیں گے؟ شریعت کہا کہ یہ وصیت نہیں چلے گی، اگر کرنا ہے تو 1/3 یا 1/3 سے کم، 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے، سمجھے؟
ایک اور مسئلہ جب آ گیا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں، وہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کوئی بچہ ایڈاپٹ کیا ہے تو ایڈاپٹ بچہ ریئل بچہ نہیں ہے کہ وہ من میں اس کا جس نے ایڈاپٹ کیا ہے اس کے مال میں وہ حقدار ہو جائے گا، وہ حقدار نہیں ہوگا۔ اگر وہ اس کے لیے کچھ وصیت کرنا چاہے تو 1/3 کر سکتا ہے، زیادہ کی نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے رشتہ داروں کا حق ہوگا، جو بھائی بہن ہوں گے، جو بھی رشتہ دار ہوں گے، ان کا حق ہوگا۔ ہاں، اسی لیے ایک صاحب نے کسی کا بچہ ایڈاپٹ کیا تو مجھ سے کہا، میں نے کہا دیکھو لو، چھوٹا بچہ کوئی بات نہیں، اچھا ہے، لیکن اگر آپ کے یہاں اللہ نے اولاد دی تو یہ وصیت کر دینا کہ اس بچے کو میراث میں سے نہیں ملے گا، وصیت کرنا ہے تو اس کے لیے کر دینا۔ یہ بہت باریک مسائل ہیں، شریعت نے بہت کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیے اتنا کہ یہ سورہ نساء جب سے شروع ہوئی ہے وہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ کی بات ایک ابھی تک نہیں آئی ہے، سب حقوق العباد ہی کی بات آ رہی ہے۔ یتیم کے مال کا کیا کیا جائے گا، نکاح کے اندر مہر کا کیا کیا جائے گا، یہ سارے حقوق العباد اتنے قیمتی ہے۔ نماز کی رکعتیں قرآن میں نہیں آئی ہے کہ کتنی رکعتیں ہوگی، آئی ہے۔ ارے 5 نمازیں نماز قرآن میں مذکور نہیں ہے تفصیل کے ساتھ، کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اتنی رکعت نہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی۔ قرآن میں اس کی وضاحت کی کہ فلانے کو کتنا ملے گا، فلانے کو کتنا ملے گا، فلانے کو کتنا ملے گا۔ دیکھیے اللہ کے نزدیک حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے کہ کسی کا مال ہڑپ کوئی نہ کر جاوے، یا کسی کو کم نہ دے، کوئی زیادہ نہ لے لے، اس لیے قرآن نے سب صاف صاف بیان کیا۔ خیر، تو جو میت مرنے والا ہے اس کے قریب جو بیٹھا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، کوئی ایسی بات اس کے پاس نہ لکھوائے جو اس کو نقصان دے۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور چوتھے نمبر کا قول یہ ہے کہ جو وصیت کرنے والا ہے اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ وصیت کرنے میں ایسی گڑبڑ نہ کرے، اپنے پیچھے جو اولاد ہے ان کا خیال رکھے۔ تو موسی کو حکم ہے کہ ورثہ، کمزور ورثہ جن کے ضائع ہونے کا اس کو اندیشہ ہے، اس کا خیال کر کے بات کرے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ۔ اور ڈریں وہ لوگ کہ وہ اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد کو چھوڑ رہے ہو، ان کو ان کے اوپر اندیشہ ہو، تو چاہیے ان کو ڈرنا چاہیے۔ ورنہ کیا ہوگا اگر کسی کی اولاد کے بارے میں آپ اچھا نہیں سوچو گے تو تمہاری اولاد کے بارے میں بھی اچھا نہیں سوچا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کون چاہتا ہے کہ اس کی اولاد برباد ہو؟ کوئی نہیں چاہتا۔ جب نہیں چاہتا تو دوسرے کی اولاد کی بربادی کیوں چاہتے ہو؟ دوسرے کے مال میں بے انصافی کیوں کرتے ہو؟ اگر تم نے کیا تو تمہارے اب یہی ہوگا۔ تفسیر قرطبی کے اندر ایک بات علامہ شیبانی کے حوالے سے نقل کی ہے کہ ہم قسطنطنیہ کے اندر مسلمہ بن عبد الملک کے لشکر کے اندر تھے۔ ایک دن اہل علم کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی جس میں ابن دیلمی بھی تھے۔ بات چلی آخر زمانے کے حالات کیسے ہوتے ہیں اس کے بارے ہوں گے، تو یہ فرماتے کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ ابو بشر، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا کوئی بچہ ہی نہ ہو۔ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا کوئی بچہ نہ ہو۔ تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے جس بچے کو پیدا ہونا لکھ دیا وہ آ کے رہے گا، چاہے وہ تم چاہو یا نہ چاہو، اللہ تعالیٰ اس بچے کو پیدا کرے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں تم یہ چاہتے ہو، تمہیں ڈر ہے ان کے اوپر اپنے بچوں کے بارے میں، تو پھر آپ کو دوسروں کے بچے کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے یہی آیت کریمہ پڑھی، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں تم کو ایسی بات بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کو پالو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو نجات دے گا، اگر آپ اولاد کو چھوڑیں گے تو اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔
پھر انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ اگر تم دوسروں کی اولاد کا اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کا بھی اچھا ہی فیصلہ کرے گا. اگر کوئی آدمی کسی کی اولاد کو برباد کرنا چاہتا ہے، اس کو غلط راستہ دکھاتا ہے، تو تمہاری اولاد کو بھی وہی راستے ملیں گے. تم اگر دوسروں کا بھلا چاہو گے تو تمہارا بھی بھلا ہوگا، تم دوسروں کا برا چاہو گے تو تمہارا بھی برا ہوگا. خیر، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، درست بات کرو. درست بات کیا ہو سکتی ہے؟ جار اللہ زمخشری کے حوالے سے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وصی کی صحیح بات، درست بات یہ ہوگی کہ وہ یتیموں کو تکلیف نہ پہنچاوے اور یتیموں کو اس طرح سے پیار سے بلائے جیسے اپنے بچوں کو بلاتے ہیں. یہ درست بات ہوگی. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اگر یتیم بچہ تمہارے سامنے ہو تو اپنے بچے کو بوسہ مت دو. اس بچے کو یہ ہوگا کہ میرا بھی باپ ہوتا تو مجھے بوسہ دیتا. تم اپنے بچے کو پیار دکھاؤ گے تو پھر وہ یتیم بچہ روئے گا کہ آج میرا کوئی نہیں، اس لیے مجھے کوئی پیار دینے والا نہیں ہے. کا یہ درست بات ہے ان کی. ان سے بات کرو ان بچوں سے تو یا بنیا، یہ میرے پیارے بیٹے، ہاں ایسی بات کرو. اور اگر درست بات میت کے پاس جو بیٹھا ہوا آدمی ہے اس کی کیا درست بات ہوگی؟ علامہ جار اللہ زمخشری نے لکھا کہ وہ جب وصیت کا ارادہ کرے تو اس کو کہے کہ دیکھ وصیت میں اسراف مت کرنا، اپنے اولاد کے بارے میں کوئی حق تلفی نہ کرے. وہ اس کو سمجھایا جائے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو فرمایا تھا. اور ورثہ سے صحیح درست بات کیا ہوگی؟ یہ ہوگی کہ جو غریب لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ نرمی سے بات کرے، آئیے تشریف لائیے، یا پھر کچھ کھانے پینے کا تھوڑا کچھ انتظام کر دیجئے ان کے لیے. وہ سمجھے کہ انہوں نے ہمارا اکرام کیا ہے. یہ نہیں کہ منہ چڑھا ہوا ہے کہا جیسے یہ ہم کو لوٹنے کے لیے آئے ہیں، اس طرح منہ چڑھا کے نہیں، اکرام کے ساتھ پیش آئے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں، ناحق کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ دہکائی ہوئی آگ میں جلیں گے. یتیم کا مال کھانا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بغوی کے حوالے سے لکھا ہے کہ مقاتل ابن حبان فرماتے ہیں کہ مرثد بن زید نے غطفان کا ایک قبیلے غطفان کا ایک آدمی ہے، اس نے اپنے بھائی کے بیٹے یعنی اپنے بھتیجے کے مال کو ہڑپ کر لیا، کھا لیا، جبکہ وہ بھتیجا یتیم تھا، چھوٹا بچہ تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. کیا مطلب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یتیم کے مال کے بارے میں اوپر بہت ساری باتیں بیان کر دی ہیں. ملا کے مت کھاؤ، جلدی جلدی مت کھاؤ، اسراف کر کے مت کھاؤ. اگر مجبوری ہے آپ کو یتیم کا مال کھانے کی تو ذرا سنبھل کے کھاؤ، بعد میں لوٹانے کی نیت سے کھاؤ. بہت ساری باتیں پہلے گزر چکی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یتیم کے مال کو ظلمن کھانے کی وجہ سے سخت وعید فرمائی ہے، بہت بھاری وعید ہے. اور یہ ساری بات دلالت کر رہی ہے، اوپر بھی یتیم کے جو احکام بتائے یہ سب باتیں دلالت کر رہی ہے اللہ کی رحمت کے اوپر. اللہ تعالیٰ کتنا شفیق ہے یتیموں کے اوپر، کیونکہ یتیم بیچارہ ایک تو کمزور ہوتا ہے، نابالغ ہوتا ہے، ایک دوسرا یہ کہ اس کی طرف سے کوئی بولنے والا بھی نہیں ہوتا. اس میں تو خود میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ خود ڈیفینس کرے یا کچھ بول پائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اور کوئی بھی اس کو سپورٹر نہیں ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے مزید عنایت یہ فرمائی کہ ان کا حق بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یتیم کیا ہے اور ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے. یہ وعید اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ وسیع رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے اوپر ہے، کیونکہ یتیم جب کمزوری میں انتہائی درجے پر پہنچا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عنایت بھی ان کے اوپر انتہائی درجے کی ہوئی. اتنے سارے احکام یتیم کے بتلائے تو اللہ تعالیٰ نے ایک قید لگائی، ظلمن، یتیم کا مال جو ظلمن کھاتے ہیں. اس کا یہ مطلب کہ ظلمن نہیں ہوگا تو یہ عذاب نہیں ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ کوئی آدمی ایسا ہے جو یتیم کی بہت ساری پراپرٹی ہے، اس کی لک آفٹر کرنے والا کوئی ہے نہیں. ایک آدمی اپنا سارا کاروبار کام دھندا چھوڑ کے اس یتیم کے مال کی لک آفٹر کر رہا ہے. اگر وہ خود مالدار ہے تو اپنا پیسہ کھا کے اس کی لک آفٹر کرے، اگر وہ غریب ہے تو پھر اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے خرچ کرے اپنے اوپر اور اس کے مال کے بڑھانے کی فکر کرے. یہ پہلے بات گزری. تو ظلمن کا لفظ بتا رہا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ بھی ہے جو ظلم والا نہیں ہے. خیر، دوسری ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. آگ وہ کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ کو، یہ لفظی ترجمہ ہے. اب کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں، تو کھانا تو پیٹ میں ہی کھایا جاتا ہے، کسی اور جگہ کھایا جاتا ہے. لیکن یہ ایک محاورہ ہے. یہ اس وجہ سے ایسا کہا گیا کہ ان لوگوں کے مبالغہ بہت قوت کے ساتھ بتلا رہے ہیں یتیم کے مال کھانے کو، اس کی مذمت کو بتلانے کے لیے کہ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں. بعض آدمی کچھ ضرورت سے زیادہ کھا رہے تھے کہ کیا پیٹ میں بھر رہا ہے، تو بہت آدمی کے موٹا ہو جائے تب بھی ایسا بولتے ہیں. خیر، تو پیٹ میں آگ بھرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ریالٹی میں وہ لوگ آگ کھا رہے ہیں. جیسے کہ مفسر سدی فرماتے کہ جس آدمی نے یتیم بچے کا مال کھایا وہ کل قیامت کے دن ایسا اٹھے گا کہ آگ کے انگارے اس کے پیٹ میں سے نکل رہے ہوں گے، اس کے منہ سے نکل رہے ہوں گے، اس کے کان سے نکل رہے ہوں گے، اس کے ناک سے نکل رہے ہوں گے اور اس کی آنکھ سے نکل رہے ہوں گے. ہر ایک سمجھ لے گا کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے یتیم کا مال کھایا تھا، اس کے بدن سے دھوئیں نکل رہے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کے وقت ایک قوم کو دیکھا کہ جن کے پاس ان کے ہونٹ اونٹ کی طرح موٹے موٹے ہونٹ تھے. بعضوں میں تو یہ لفظ ہے کہ نیچے کا ہونٹ پیٹ تک لگا ہوا تھا اور اوپر کا اوپر تک چلا گیا تھا، ایسا ہونٹ ان کا ہو گیا تھا. ان کے اوپر اللہ کی طرف سے ایسے فرشتے مقرر تھے کہ ان کے ہونٹوں کو پکڑتے تھے، ان کے منہ میں آگ ڈالتے تھے، چٹان پتھر ڈالتے تھے آگ والے ان کے منہ میں ڈال رہے ہیں اور وہ ڈالتے ہیں منہ میں اور پیچھے سے نکل رہے تھے، یہ پتھر آگ نکل رہی تھی پیچھے سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ من ہاؤلا، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا جبریل امین نے ہاؤلاء الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے تھے، ظلمن کھاتے تھے. یہ آدمی نہ سوچے کہ میں کھاتا ہوں کس کو کیا پتا، خدا تعالیٰ تو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. آج بہت سے اعمال آدمی کرتا ہے یہ سوچ کر کہ کسی کو کیا پتا چلے گا، لیکن اللہ کی ذات ما فی الصدور کو جانتی ہے، دلوں کی باتوں کو جانتی ہے. خیر، ایک مطلب تو یہ ہے کہ حقیقت میں آگ ڈالیں گے قیامت کے دن نکلے گی، اور ایک مطلب یہ ہے کہ جو کھا رہا ہے تو کھانا لگ رہا ہے کہ کھانا کھا رہا ہے، حقیقت میں وہ جہنم کی آگ کھا رہا ہے. ہاں، کیونکہ یہ اس کو وہیں تک پہنچانے والی ہے. کھا تو رہا یتیم کا مال، لیکن یہ مال اس کو پہنچائے گا وہاں جہنم میں، اس لیے اس کو کہا یأکلون فی بطونہم نارا. خیر، کھانے کا لفظ استعمال کیا ہے تو کیا دوسرا کچھ کرنا جائز ہے؟ مکان لے لیا، ہڑپ کر دیا،
کپڑے ہڑپ کر لیے؟ کہا نہیں، کھانے کا لفظ جو بولا جاتا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس وقت یتیم کا جو مال اکثر و بیشتر ہوتا تھا وہ یہ بھیڑ بکری ہوتی تھی، جانور ہوتے تھے، تو اس کا گوشت کھا لیتے تھے، اس کا دودھ پی لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عادت کے مطابق، لوگوں کی عادت تھی کھانے کی، اس لیے کھانے کا لفظ بتایا۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی کا مال ہڑپ کر جاتے اس کو کہتے ہیں کہ یہ میرا مال کھا گیا، میرے اتنے ہزار کھا گیا، تو وہ ڈالر کھا نہیں گیا تھا، یوز کر لیا، لیکن کھانے کا لفظ بولتے ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ آدمی جو استعمال کرتا ہے وہ اکثر و بیشتر سب سے بڑا فائدہ کھانے کا ہوتا ہے، اس لیے اس کو کھانا کہا کہ یأکلون فی بطونہم نارا۔ عجیب بات یہ ہے کہ زکوٰۃ جو لوگ نہیں دیتے، زکوٰۃ کا مال ادا نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے دوسرا لفظ استعمال کیا، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن گرمایا جائے گا، یوم یحما علیہا فی نار جہنم، آگ جو کچھ مال ان لوگوں نے چھوڑا تھا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، تو اس کو زکوٰۃ نہ دینے والے کو داغ دیا جائے گا پیشانی پہ، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، پہلو کو یہاں ادھر ادھر داغا جائے گا، وظہورہم، پشت کو، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی غریب آتا ہے تو آدمی پہلے ایسا کر لیتا ہے، اگر وہ ادھر آتا ہے تو پشت پھیر لیتا ہے، تو یہ پہلو کو بھی گھما رہا تھا، پشت کو بھی پھیر رہا تھا، اور پیشانی کو بھی پھیر رہا تھا، اللہ اسی کو عذاب دے گا۔ لیکن یتیم کے مال کے کھانے کا تذکرہ آیا تو اللہ نے بہت سخت لفظ استعمال کیا، وہ زیادہ شدید ہے۔ کیوں؟ دونوں میں فرق ہے۔ زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ تو تم غریب کو دو گے تو مالک بنے گا، نہیں دو گے تو مالک نہیں بنے گا، اور یہاں یتیم کا جو مال کھایا جا رہا ہے وہ تو مالک ہے اور تم کھا رہے ہو، یہ اور زیادہ سخت ہے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قبروں سے کچھ لوگوں کو اٹھائیں گے، ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، پوچھا جائے گا من ہو، یہ کون ہے؟ کہا قرآن کی آیت نہیں پڑھتے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو دیکھو، حرام مال کوئی بھی ہو بہت خطرناک چیز ہے۔ جب صحابہ کرام نے یہ آیت کریمہ سنی کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ بھڑکائی ہوئی آگ کے اندر جلیں گے، تو صحابہ کرام تو ایسے ڈر گئے کہ یتیموں کا جو مال تھا وہ الگ کر دیا، آئے ہمارے منہ میں نہ چلا جائے ان کا مال، کوئی حصہ ہمارے اندر نہ آ جائے، اس لیے ان کے مال کو بالکل الگ تھلگ کر کے ہو گئے۔ اب ظاہری بات ہے کہ دشواری تو ہوگی، اب چائے بنا رہے ہیں تو یتیم کے مال کی الگ چائے بنے گی، ان کی الگ بنے گی۔ اب تو اس زمانے میں چائے تھی کہ نہیں وہ ایک سوال ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دودھ ہے یا کھانے پینے کی چیز ہے تو کتنا احتیاط کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام پر بہت دشوار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کے مال کو تمہارے ساتھ ملاؤ گے، ان کو تمہارے ساتھ ملا لو گے، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ لیکن یہ آیت کریمہ جو ہے وہ کینسل نہیں ہے، باقی ہے۔ جو یتیم کا مال ظلماً کھاتے ہیں وہ وہی ہے۔ امام راضی نے لکھا کہ بعض لوگوں نے یہ جو کہا ہے وہ نادانی کی بات ہے، اس لیے کہ یہ کہاں کینسل ہو سکتا ہے؟ کسی کا ناحق مال کھانے کی جو وعید آئی ہے وہ تو وہی تو ہمیشہ کے لیے آئے گی، وہ کیسے کینسل ہوگی؟ خیر، تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ اسی وجہ سے اللہ والے حرام مال سے بہت بچتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حرام کا ایک پیسہ چھوڑ دینا
میرے نزدیک $1,00,000 ایک صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ $1 اگر حرام کا آپ کے پاس آ گیا اس کو دے دینا، چھوڑ دینا، $1,00,000 صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حدیث لکھ رہے تھے، اور لکھتے لکھتے آپ کا جو پین تھی وہ ٹوٹ گئی، قلم ٹوٹ گیا۔ اس قلم کے ٹوٹنے کے بعد جب لکھنے سے فارغ ہو گئے، پتہ نہیں چلا، بھول گئے، انہوں نے اپنے قلمدان میں وہ قلم رکھ دیا اور چلے گئے۔ پھر سیریا کے اندر ملک شام میں تھے، اور چلے گئے مقام مرو میں گئے تو قلمدان کھولا تو وہ قلم، ارے یہ تو دوسرے کا قلم۔ سیم ٹائم انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا کہ جس کا قلم تھا اس کو مجھے واپس کرنا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تفسیر روح البیان میں لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تم لوگ نماز پڑھ کے تیر کمان کی طرح ہو جاؤ، پتلے ہو جاؤ، یا یہ کہ تم لوگ روزہ رکھ کر وہ تیر کمان کی جو پٹی ہوتی ہے، یا یوں کہیے کہ دھاگا ہوتا ہے، وتر ہوتا ہے، کہ ایسے ہو جاؤ، تم کو کوئی نفع نہیں ہوگا جب تک کہ پرہیزگاری نہیں ہوگی۔ تقویٰ اور پرہیزگاری، ورا یہی ہے کہ آدمی حلال کو اختیار کرے، حرام سے بچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے، ان میں سے ایک کو آواز دی تو ایک آدمی نکلا وہاں سے زندہ ہو کے، پوچھا من انتا، کہا تو کون ہے؟ کہا کہ میں تو ایک بار بردار آدمی تھا، یعنی کلی تھا، کلی اٹھاتا ہے سامان، وہ کہا میں وہ تھا، میں ایک آدمی کا کچھ برتن یعنی جو جلانے کی لکڑی ہوتی ہے وہ میں اٹھا کے لے کے جا رہا تھا، منتقل کر رہا تھا، راستے میں میں نے اس میں سے ایک لکڑی توڑی دانت کا خلال کرنے کے لیے، اس کی اجازت کے بغیر۔ کہا اللہ تعالیٰ نے اسی پر میری پکڑ کی ہے، جب سے مرا ہوں اسی کا مواخذہ میرا مطالبہ ہو رہا ہے کہ وہ تم نے کھلال بغیر اجازت کی۔ آج بڑے بڑے بکریاں، بڑی بڑی بکریاں نہیں بلکہ بڑے بڑے اونٹ کھا لیے جاتے ہیں، حرام حلال کا فرق نہیں ہوتا۔ پھر ہماری زندگی کے اندر ہم سوچیں کہ برکتیں ہو، ترقیاں ہو، کیسے ہوگی ہیں؟ اس لیے یہاں تو یتیم کا تذکرہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اگر ڈریں گے تو انشاءاللہ ڈرنے والا ہی کامیاب رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے تعلق عطا فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ وہ مضامین آئیں گے جس میں بیٹے کو کیا ملے گا، بیٹی کو کیا ملے گا، ماں کو کیا ملے گا، باپ کو کیا ملے گا، وہ آگے اب کی بار انشاءاللہ اب کی بات آئے گی، تو اس کو بہت دھیان سے سنیں، سمجھیں۔ آج اس کو ہمیں رواج دینے کی ضرورت ہے، ہم رشتہ داروں کے حقوق کو سمجھیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔